ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح جس کا نام حسین تھا، دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتا دیا کرتا تھا۔ اس طوطے کی ذہانت اور باتوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی اور بہت سے لوگ اس سے رہنمائی لینے آتے تھے۔ ملاح اپنے طوطے کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا اور دریا کی لہروں میں سکون محسوس کرتا تھا۔ ایک دن جب ملاح دریا کے کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے میں مشغول تھا، اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ وہ مچھلی اتنی چمکدار تھی کہ جیسے سونے کا رنگ اس پر جمایا ہوا ہو۔ ملاح نے مچھلی کو نکال کر جب اسے کاٹنے کی کوشش کی تو اچانک مچھلی نے بآواز بلند کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ ملاح یہ آواز سن کر چونک گیا کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی مچھلی کو بات کرتے نہیں سنا تھا۔ ملاح نے حیرانی کے ساتھ مچھلی کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو ایک مچھلی ہو۔ لیکن مچھلی نے کہا، میں صرف ایک مچھلی نہیں ہوں، میں ایک پری ہوں جسے ایک جن نے جادو کے زور سے سنہری مچھلی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں کوئی انعام دے سکتی ہوں۔ ملاح چونکہ ایک رحم دل انسان تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا، اس نے فوراً مچھلی کو پانی میں واپس پھینک دیا۔ جیسے ہی وہ مچھلی پانی میں دوبارہ چھلانگ مارتی ہے، اچانک ایک روشنی سی چمکی اور وہ مچھلی پری کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اس پری نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تمہاری نیکی اور دل کی خوبی کی وجہ سے میں تمہیں انعام دوں گی۔ جنہوں نے مجھے جادو سے مچھلی میں بدلا تھا وہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پری نے ملاح کو بتایا کہ اس کی تقدیر بہت خاص ہے اور اسے زندگی میں بہت سی خوشیاں اور کامیابیاں ملیں گی کیونکہ اس نے کسی کی زندگی بچانے کی خاطر رحمت کو ترجیح دی۔ شاید کوئی اور ہوتا تو وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا، اگر میں زندگی میں تمہاری کسی کام آ سکوں تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ یہ ایک خوشگوار دن تھا جب بادشاہ اپنی شکارگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور جنگل کے درخت ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بادشاہ اپنی شاہی سواری پر سوار تھا اور اس کے ساتھ اس کے وفادار سپاہیوں کا ایک دستہ بھی تھا۔ شکار کے جوش میں وہ سب ایک گہری وادی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ دن بھر وہ مختلف جانوروں کا شکار کرتے رہے مگر بادشاہ کی نظریں کسی خاص شکار کی متلاشی تھیں، کچھ ایسا جو واقعی انوکھا اور قیمتی ہو۔ اسی تلاش میں وہ جنگل کے اندرونی حصے میں جا پہنچا جہاں درخت اور بھی گھنے اور ماحول پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک سپاہی نے ایک ملاح کے چھوٹے سے کچے مکان کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہاں ایک نایاب اور حیرت انگیز طوطا رہتا ہے جو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے اور بہت عقل مند ہے۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا اور فوراً حکم دیا کہ اسے اس طوطے تک لے جایا جائے۔ جب بادشاہ ملاح کے مکان کے قریب پہنچا تو اس نے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھے ہوئے طوطے کو دیکھا۔ یہ کوئی عام طوطا نہیں تھا۔ اس کے پروں کا رنگ چمکدار سبز تھا اور اس کے سینے پر ایک سنہری رنگ کی جھلک تھی جو اسے مزید دلکش بناتی تھی۔ سب سے زیادہ حیران کن اس کی آنکھیں تھیں جو ذہانت اور فہم و فراست سے چمک رہی تھیں۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی اور منفرد چالاکی پر دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے ملاح کو دربار میں بلایا اور نہایت خوش اخلاقی سے کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا دے دو، میں اسے اپنے شاہی محل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ مگر ملاح یہ سن کر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے جھجکتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ طوطا کسی قیمت پر نہیں دے سکتا۔ یہ صرف ایک پرندہ نہیں بلکہ میرا سب سے قریبی ساتھی ہے، میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے ملاح کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایک اور تجویز دی۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ طوطا دے دو تو میں تمہیں ایک عظیم الشان محل بنا کر دوں گا جہاں تم زندگی بھر خوشحال رہو گے، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مگر ملاح اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے ادب سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب کی پیشکش بہت قیمتی ہے مگر میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ یہ طوطا میری زندگی کا حصہ ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ ملاح دولت اور شاہی زندگی کو بھی مسترد کر رہا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح طوطا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ملاح کے سامنے ایک چالاک شرط رکھ دی۔ اگر تم یہ طوطا مجھے نہیں دینا چاہتے تو میری ایک شرط ہے،
تمہیں میرے 2 سوالوں کے درست جواب دینے ہوں گے۔ اگر تم جواب نہ دے سکے تو طوطا میرا ہوگا، لیکن اگر تم نے صحیح جواب دیے تو طوطا تمہارا ہی رہے گا، اور میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں عیش و عشرت میں زندگی گزاریں گی۔ ملا گہری سانس لے کر سوچنے لگا۔ اس کے دل میں خوف تھا کہ کہیں وہ سوالات کا جواب نہ دے پایا تو اسے اپنے عزیز ترین ساتھی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، مگر ساتھ ہی ایک امید بھی تھی کہ شاید وہ سوالوں کے جوابات دے کر نہ صرف اپنے طوطے کو بچا لے بلکہ بادشاہ سے دولت بھی حاصل کر سکے۔ کیا وہ بادشاہ کے سوالوں کا جواب دے سکے گا؟ اسے اپنا پیارا طوطا کھونا پڑے گا۔ ملا نے بادشاہ سے پوچھا کہ وہ 2 سوال کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے ملا کو 1 ہفتے کا وقت دیا تاکہ وہ سوچ سمجھ کر جوابات تلاش کر سکے۔ ملا جب گھر واپس آیا تو بے حد پریشان تھا۔ وہ ہر وقت انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا لیکن کوئی معقول جواب نہ سوچتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں، دن بھر فکر میں ڈوبا رہتا اور کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ جتنا زیادہ وہ ان سوالوں کے بارے میں غور کرتا اتنا ہی زیادہ الجھن کا شکار ہو جاتا۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ وہ وقت قریب آ گیا جب اسے بادشاہ کو جوابات دینے تھے۔ آخرکار ایک دن طوطے نے ملا کو اس قدر پریشان دیکھا تو پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی پریشانی کا حل نکال سکوں۔ ملا نے گہری سانس لے کر طوطے کو تمام صورتحال بتا دی۔ اس نے کہا کہ کل آخری دن ہے اور اگر صبح تک میں نے بادشاہ کو صحیح جوابات نہ دیے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا کر دے گا۔ یہ کہتے ہی ملا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس کا چہرہ افسردہ ہو گیا۔ طوطا خاموشی سے سنتا رہا اور کچھ لمحوں کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا واقعی اس کے پاس کوئی حل تھا؟ کیا وہ اپنے مالک کی مدد کر سکے گا؟ طوطا کافی دیر تک سوچتا رہا۔ وہ اپنے مالک کی بے چینی اور پریشانی کو دیکھ کر دل ہی دل میں کوئی حل تلاش کرنے لگا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ کچھ دن پہلے ملا نے اسے ایک حیرت انگیز واقعہ سنایا تھا جس میں ایک نیک دل پری اور سنہری مچھلی کا ذکر تھا۔ ملا نے بتایا تھا کہ وہ پری ضرورت کے وقت نیک دل لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ طوطے کے دماغ میں ایک روشنی سی چمکی اور اس نے فوراً مشورہ دیا کہ ملا اس نیک دل پری کو یاد کرے اور اس سے مدد طلب کرے۔ پہلے تو ملا حیران ہوا کہ کیا واقعی پری اس کی مدد کر سکے گی، مگر طوطے کی چالاکی اور دانشمندی پر اسے بھروسہ تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پوری سچائی کے ساتھ پری کو یاد کیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک نرم روشنی کمرے میں پھیل گئی اور اس کے سامنے ایک خوبصورت پری نمودار ہو گئی۔ پری کے چہرے پر نرمی اور مسکراہٹ تھی۔ اس نے نرمی سے پوچھا، ملا، تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ مجھے بتاؤ کہ تم کس مشکل میں ہو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ ملا کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ اس نے پری کو بادشاہ کی شرط اور ان مشکل سوالات کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ پری خاموشی سے سنتی رہی اور مسکراتی رہی۔ جب ملا اپنی بات مکمل کر چکا تو پری نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یہ تو بالکل آسان سوالات ہیں، میں تمہیں ان کے جوابات ابھی بتا دیتی ہوں۔ ملا بے صبری سے پری کی طرف دیکھنے لگا۔ پری نے نرمی سے کہا، بادشاہ کا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کا جواب ہے دن اور رات۔ ایک دن کے بعد دوسرا دن آتا ہے اور رات کے بعد پھر دن آتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں رکتے۔ دوسرا سوال تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب ہے انسان۔ بچپن میں انسان کے 4 ہاتھ پیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے، جوانی میں اس کے 2 پیر ہوتے ہیں کیونکہ وہ کھڑا ہو کر چلتا ہے، اور بڑھاپے میں اسے لاٹھی کی ضرورت پڑتی ہے جو تیسرا سہارا بن جاتی ہے۔ ملا حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے کھڑا رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سوالات کے جوابات اتنے آسان ہو سکتے ہیں۔ اس نے خوشی سے پری کا شکریہ ادا کیا اور طوطے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا جو اس کی مدد کرنے کا اصل سبب بنا تھا۔ اب وہ بغیر کسی خوف کے بادشاہ کے سامنے جا سکتا تھا۔ اس رات ملا کئی دنوں کے بعد سکون سے سویا۔ صبح سویرے جیسے ہی بادشاہ کے سپاہی اسے بلانے کے لیے پہنچے وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑا۔
दूसरी तरफ बादशाह दरबार में बैठा सोच रहा था कि यकीनन मल्लाह को इन सवालों के जवाबात नहीं मालूम होंगे और आज वो तोते को हासिल कर लेगा। मगर इसे मालूम नहीं था कि हालात कुछ और रुख इख्तियार कर चुके हैं। सुबह सवेरे जैसे ही मल्लाह बादशाह के दरबार में पहुंचा, वहां पहले ही कई वज़रा, दरबारी और सिपाही मौजूद थे। सबको यकीन था कि आज मल्लाह शिकस्त मान लेगा और बादशाह नायाब तोते को अपने महल में ले जाएगा। बादशाह तख्त पर बैठा बड़े इत्मीनान से मल्लाह को देख रहा था। इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो पहले ही जानता हो कि मल्लाह इसके सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा। बादशाह ने एतमाद से कहा, तो मल्लाह, क्या तुमने मेरे दोनों सवालात के जवाबात तलाश कर लिए हैं? अब अपना नायाब तोता मेरे हवाले कर दोगे? मल्लाह के हैरान कुन जवाबात। मल्लाह जो पुरसुकून था, एक कदम आगे बढ़ा और एतमाद के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत। जी हाँ, मैंने अब के दोनों सवालों के जवाबात तलाश कर लिए हैं। दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि एक आम मल्लाह उन मुश्किल सवालात के जवाबात दे सकता है। बादशाह ने भी हैरत से मल्लाह को घूरा और फिर कहा, अच्छा तो बताओ, पहला सवाल था कि वो कौन सी चीज है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है? मल्लाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका जवाब है दिन और रात। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। ये कभी नहीं रुकते, हमेशा एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। बादशाह ने ये सुनकर गर्दन हिलाई और सोच में पड़ गया। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन शायद दूसरा सवाल मल्लाह के लिए मुश्किल साबित हो। इसने फौरन दूसरा सवाल दोहराया। दूसरा सवाल था कि वो कौन सी चीज है जो पहले 4 फिर 2 और फिर 3 हो जाती है? मल्लाह ने जवाब दिया, ये इंसान की जिंदगी के मराहिल हैं। जब एक इंसान छोटा बच्चा होता है तो वो घुटनों के बिल चलता है, यानी 4 हाथ और पैर इस्तेमाल करता है, इसलिए वो 4 चीजों पर चलता है। जब बड़ा होता है तो सिर्फ 2 टांगों पर चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो इसे चलने के लिए एक लाठी, बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह वो 3 चीजों पर चलता है। मल्लाह के जवाबात सुनते ही दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर शख्स हैरत और ताज्जुब में पड़ गया कि एक सादा मल्लाह ने बादशाह के मुश्किल सवालात के इतने दुरुस्त और दानिशमंदाना जवाबात कैसे दिए। बादशाह भी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने हैरत से मल्लाह की तरफ देखा और पूछा, ये जवाबात तुम्हें किसने दिए? मल्लाह ने बादशाह को सुनहरी मछली और नेक दिल परी के बारे में पूरी कहानी सुनाई कि कैसे तोते ने इसे परी को याद करने का मशवरा दिया और फिर कैसे परी ने फौरन दोनों सवालों के दुरुस्त जवाबात बता दिए। ये सब सुनकर बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। वो समझ गया कि मल्लाह और उसका तोता वाकई आम नहीं बल्कि गैर मामूली ज़हानत के मालिक हैं। इसने दिल ही दिल में तस्लीम किया कि ताकत और बादशाहत के बावजूद हमेशा इल्म और दानिश ही सबसे बड़ी दौलत होती है। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्करा कर कहा, मल्लाह, तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास ऐसा अक्लमंद तोता और नेक दिल परी जैसी दोस्त मौजूद है। मैंने तुम्हारी दानिशमंदी को आजमाया था और तुमने साबित कर दिया कि अक्ल व इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं अब तुमसे तुम्हारा तोता लेने का इरादा तर्क करता हूं। ये तुम्हारा है और तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनकर मल्लाह की खुशी की कोई हद ना रही। मगर बादशाह यही नहीं रुका, इसने मजीद कहा, तुम्हारी जहानत और सच्चाई के बदले में मैं तुम्हें बहुत सा माल और दौलत भी देना चाहता हूं, ताकि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना हो। बादशाह के हुक्म पर मल्लाह को सोने के सके कपड़े और खाने पीने की अशिया से लदे हुए कई थैले दे दिए गए। दरबार में मौजूद सभी लोग मल्लाह की खुश नसीबी पर हैरान थे और उसकी अक्ल की दाद दे रहे थे। मल्लाह ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गया, जहां इसका नायाब तोता इसका इंतजार कर रहा था। यूं मल्लाह ने अपनी जहानत और नेक नीति से न सिर्फ अपना प्यारा तोता बचा लिया, बल्कि एक खुशहाल जिंदगी भी हासिल कर ली। इस कहानी से हमें एक अहम सबक मिलता है कि हकीकत और जहानत हमेशा ताकत और माल से ज्यादा कीमती होती है। मल्लाह ने अपनी सच्चाई, अक्ल और नेक नीति से न सिर्फ अपने प्यारे तोते को बचाया, बल्कि एक बड़ी आजमाइश में कामयाबी हासिल की। इसने साबित किया कि अगर इंसान के पास इल्म और सच्ची नीयत हो तो वो किसी भी मुश्किल का सामना करके कामयाब हो सकता है, चाहे इसके सामने कितनी ही बड़ी मुश्किलात क्यों ना हो। इसके अलावा ये भी सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा आखिरकार कामयाबी तक पहुंचता है और दौलत और ताकत से बढ़कर इंसान की हकीकत और अखलाकियात अहम है।
دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ شکریہ۔